تو علی نے چاہا کہ اسے ہٹائیں، لیکن اس نے اتنے پنجے مضبوط کر لیے تھے کہ کوفے میں ایک سازش برپا ہو جاتی اور بڑی عجیب کیفیت ہو جاتی۔ تو علی نے برقرار رکھا، 60 سال قاضی شرح رہا۔ ہانی کے گھر کے بالکل برابر میں گھر، ہانی کے ایک دوست نے کہا، جناب مسلم سے کہا کہ بچے بھی آپ کے ساتھ ہیں، کل صبح جنگ مقدر ہو چکی ہے، میں بات کرتا ہوں قاضی شرح سے، بچوں کو کچھ دن کے لیے اس کے پاس امانتاً رکھ دیتا ہوں۔ جیسی گھر میں گیا تو قاضی شرح کے گھر والیوں نے، گھر کی خواتین نے تھوڑا سا رحم کا اظہار کیا، کہا بچوں کو یہاں رکھو، کوئی مسئلہ نہیں۔ دوسرے دن مسلم جنگ میں شہید ہو گئے، مسلم کی شہادت ہو گئی۔ مسلم نے بس ذبح ہونے سے پہلے یہی کہا کوفے والوں سے، کوفے والوں کل عید مناؤ گے؟ 9 ذی الحجہ کا کوفے والوں کل عید مناؤ گے؟ میں دیکھ رہا ہوں قربانی کے جانور لینے کے لیے نکلے ہوئے ہو، ساتھ میں تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، بس تم سے حسین کا سفیر یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ بھی 2 بچے آئے تھے، ان کا خیال رکھنا، اور اگر مل جائے تمہیں کہیں تمہارے ہاتھ لگ جائے تو ان پر ظلم نہ کرنا، انہیں مدینے کی راہ دکھا دینا، مدینے کی راہ دکھانا۔ مسلم جنگ کر رہے ہیں، بچوں کو خبر ہی نہیں کہ باہر بابا کا کیا حال ہو رہا ہے۔ یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا۔ بچے کمرے میں رکھ دیے گئے ہیں چھپا کر، اس لیے کہ ان کو بھی خطرہ ہے کہ اگر حاکم کو پتہ چل گیا تو حاکم ہمیں ہی قتل نہ کر دے۔ بچوں کو چھپا دیا گیا، باہر کی خبر بچوں کو ہے ہی نہیں کہ بابا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مسلم کا سر کٹ کے دارالامارہ سے نیچے گرا، بچوں کو خبر ہی نہیں کہ بابا کا سر کٹ گیا۔ مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، بچوں کو خبر ہی نہیں کہ بابا کی لاش کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لاش پر بچے ہنس ہنس کر، کھلکھلا کھلکھلا کر، قہقہے لگا کر، تالیاں مار کے، سیٹیاں مار کے لاش پر پتھر مار رہے تھے۔ بچوں کے ہنسنے کی آواز 2 بچوں تک تو آ رہی تھی، لیکن ان مسلم کے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کوفے کے بچے کس پر ہنس رہے ہیں۔ عزرکم اللہ، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے بابا کے جسم پر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ مسلم کی لاش کوفے کے دروازے سے لٹکا دی گئی، بچوں کو خبر نہیں کہ بابا کی لاش کوفے کے دروازے سے لٹکا دی گئی ہے۔ قافلہ 12-13 محرم کو لٹا ہوا قافلہ، زین العابدین ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توقع خاردار، اور ساتھ میں انہی بچوں کی پھوپھیاں جن کے سروں پر ردائیں لگی تھی۔ وہی قافلہ لٹا ہوا 13 محرم کو کوفے میں آ بھی گیا، دربار کوفہ میں خطبہ دے بھی دیا، بچوں کو خبر ہی نہیں کہ ہماری ماں بھی لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ آئی۔ بچے سراسیمہ سہمے ہوئے بار بار پوچھتے ہیں، ہمارے بابا کب آئیں گے، ہمارے بابا کب آئیں گے، ہمارے بابا کب آئیں گے۔ بتایا نہیں گیا بچوں کو کہ تمہارے بابا شہید ہو گئے، کہا ابھی آ جاتے ہیں، ابھی آ جاتے ہیں، کھانا کھا لو۔ کافی دن گزر گئے، بچوں نے ایک دن طے کیا کہ آج کھانا نہیں کھائیں گے جب تک ہمیں بتایا نہ جائے کہ ہمارے بابا کہاں ہیں۔ بچوں نے کھانا کھانے سے انکار کیا۔ قاضی شرح کو بلایا گیا، کہا کہ اچھا میں وعدہ کرتا ہوں کہ صبح تک تمہارے بابا کی خبر لا کے دوں گا، کھانا کھا لو۔ کھانا بچوں نے کھا لیا۔ یہ پورا مہینہ گزر چکا بچوں کو اسی جگہ۔ آخر ابن زیاد نے اعلان کیا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلم کے 2 بچے بھی ساتھ تھے، وہ بچے کہاں ہیں؟ مجھے وہ بچے اپنے پاس چاہیے، اور میں اس دربار میں اعلان کرتا ہوں جہاں بھی مجھے پتا چلا کہ وہ بچے کسی کے پاس ہیں، مجھے معلوم ہوا تو میں اس شخص کو قتل کر دوں گا اور اس کے گھر میں آگ لگا دوں گا۔ قاضی شرح کو معلوم ہوا، لرزنے لگا۔ اس نے کہا کہ میرا گھر بھی جل جائے گا، مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ بچوں کے پاس آیا، آگے بچوں میری جان خطرے میں ہے، تو تم چاہتے ہو کہ تمہیں تمہارے گھر بھیجا جائے تمہارے ماں باپ کے پاس؟ کہا کیا ہی اچھا ہے کہ بھیج دو۔ کہا رات آئے گی تمہیں ایک راہبر لے جائے گا، کوفے کی سرحد پر قافلے جا رہے ہیں، ان قافلوں میں سے ایک قافلہ نجف کو جا رہا ہے، تو تم اس قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور چلے جاؤ۔ بچوں کو تھوڑا سا زیادہ راہ دیا، بچوں کو رات کو چھوڑ دیا، کہا اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، اس لیے پہرا ہے، یہاں سے دیکھو سیدھا راستہ جا رہا ہے، اور جہاں اس راستے کا آخر ہوگا وہیں وہ قافلے لگے ہوں گے۔ بچے آہستہ آہستہ چلے، 8 اور 9 برس کا سن ہے بچوں کا، آہستہ آہستہ، خوب اندھیرا ہے، جنگل سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے، سراسیمہ سہمے ہوئے، ڈرتے ہوئے، بچتے ہوئے، خوف کھاتے ہوئے
آہستہ آہستہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جب پہنچے تو دیکھا وہ قافلہ جا چکا تھا۔ دور سے دیکھا کہ شاید قافلہ نظر آ جائے، پیچھے پیچھے چلتے رہے، لیکن پوری رات گھومتے رہے، قافلہ ان سے نہ مل سکا۔ صبح ہوئی تو دیکھا کوفے ہی میں ہے، کہیں چھپ کے بیٹھ گئے۔ ایک بار حسین ابن نمیر کا لشکر آ رہا تھا، اس نے دیکھا وہ دور دو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا تم کون ہو؟ بچے ہیں آل محمد کے گھرانے کے، ان کو کیا پتا کہ سیاست کیا ہوتی ہے، مکر کیا ہوتا ہے۔ کہ یہ بتاؤ کہ اگر ہم تمہیں بتا دیں تو تم ہمیں مارو گی؟ تم ہمیں مارو گے؟ کہ نہیں، میں نہیں ماروں گا۔ کہ ہم مسلم ابن عقیل کے بچے اپنے بابا سے بچھڑ گئے۔ حسین ابن نمیر ملعون نے کہا اچھا ہماری تو تلاش تھا، بچوں کو لیا دربار میں لا گیا، کہا یہ مسلم کے بچے ہیں، کہا قید کر دو انہیں، مشہور زندان ہے، مشہور کی زندان میں قید کر دو۔ بچے قید رہے 6-7 مہینے، وہی قید رہے، روز یاد کرتے تھے، روز یاد کرتے تھے، نہ معلوم اماں کہاں ہوں، نہ معلوم بابا کہاں ہوں۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے، بھیا آج اماں بہت یاد آ رہی ہے، بھیا آج بابا بہت یاد آ رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چھوٹے نے کہا بھیا یہ جو مشہور زندان بان ہے اس سے کم از کم بتائیں تو کہ ہم ہیں کون، شاید اس کے دل میں رحم آ جائے۔ بھیا آج اماں بہت یاد آ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ اماں کی گود میں سر رکھ کے سو جاؤں، بابا کے قدموں کو چھونا چاہ رہا ہوں، اپنے گھر پہ سونا چاہ رہا ہوں، کب تک ایسے رہیں گے؟ بڑے بھائی نے کہا کہ کیسے بتا دوں، تمہیں تو پتا ہے جب بھی ہم بتاتے ہیں کہ ہم کون ہیں، کبھی ہمیں دائیں رخسار پہ تماچا لگتا ہے، کبھی بائیں رخسار پہ تماچا لگتا ہے۔ چھوٹا بہت ضد کرنے لگا، بہت زیادہ رو رہا تھا، ابراہیم بہت زیادہ رو رہے تھے، کہا بھیا محمد بتا دو شاید رحم آ جائے۔ بار بار بڑا بھائی کہہ رہا تھا کہ نہیں بتا سکتے، ہم پر بہت تشدد ہوگا۔ جب چھوٹے بھائی کی ضد بہت بڑھ گئی اور رو رہا تھا چیخ مار مار کے، ایسے میں مشہور آ گیا۔ بڑے نے کہا اچھا تم چپ ہو جاؤ میں بات کرتا ہوں۔ چھوٹے بچے سوچو، چھوٹے بچے کیسے معاملہ فہمی کرتے ہو۔ جیسے زندان بان آیا، بڑا بھائی آگے بڑھا، کہا کہ تجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا تو رسول خدا کو جانتا، ان کو مانتا؟ کہا مانتا ہوں، کیوں نہیں مانتا، وہ نبی آخر کلمے میں ان کا نام ہے۔ کہا کہ ان کی ایک بیٹی ہے فاطمہ زہرا، کیا ان کو مانتا؟ کہا کیوں نہیں، میری جان ان پر قربان ہوا۔ ان کے دل میں تھوڑی سی ہمت آئی، کہا کہ کیا تو علی ابن ابی طالب کو مانتا ہے؟ کہا وہ میرے مولا ہے۔ کہا علی ابن ابی طالب کے بیٹے حسین کو مانتا ہے اور جانتا ہے؟ کہا وہ میرے آقا ہیں۔ کہا کیا حسین کے سفیر مسلم کو جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں، کیوں نہیں جانتا، افسوس ہے کہ ان کی نصرت نہ کر سکا۔ جیسے یہ لفظ سنا دونوں بھائی چیخ مار کے کہتے ہیں اسی مسلم کے بچے، اسی مسلم کے بچے تیرے قید خانے میں 6 مہینے سے قید ہے۔ جیسے ہی مشہور نے سنا سر سے امامہ پھینک کے بچوں کے قدموں میں گر گیا، بچوں کے قدموں کو چوم رہا تھا۔ روایت میں لکھا ہے بچوں کے قدموں کو اپنے آنکھوں سے لگا رہا تھا، دہن سے چوم رہا تھا، اور ایک بار ایسے ہاتھ جوڑ کے کہتا شہزادو، شہزادو سنیں گے، شہزادو بنت رسول سے میری شکایت نہ کرنا، مجھے معاف کر دینا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ سادات کے گھرانے کے، مجھے معاف کر دیجیے۔ کہا ہماری اماں کہاں ہیں، ہمارے بابا کہاں ہیں، جانا چاہتے ہیں۔ کہ میں آج ہی انتظام کرتا ہوں، رات کو آپ اپنے گھر پر ہوں گے۔ رات آ گئی، اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹے ان دونوں بچوں کو لے کے اس جگہ جانا جہاں قادسیہ کی طرف قافلے جا رہے ہیں، اور فلاں فلاں آدمی ہے اسے یہ پیسے دینا اور کہنا ان بچوں کو قادسیہ پہنچا دے فلاں انسان کے پاس، اور اس انسان کے لیے خط ہے کہ وہ جو شخص ہے وہ ان کو مدینے پہنچائے گا۔ در کوفہ سے، فصیل کوفہ سے باہر کوئی جا نہیں سکتا۔ کبھی اس دور کے جغرافیائی حالات پر بھی غور کرو کہ کتنا پرخطر دور تھا آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے۔ کربلا ہو چکی تھی اور وہ تمام معاملات جو انقلاب کے تھے وہ سب اتنا سخت پہنا لگا ہوا تھا۔ فصیل کوفہ، ادھر سے مشہور کے بیٹے نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا، چھپتا چھپا تھا، بڑی مشکل سے کوفے کی دروازے سے، کوفے کی دیوار سے ان کو پار کرا دیا، اور اس نے بھی یہی کہا کہ آگے میں جا نہیں سکتا، یہ سیدھا راستہ ہے، آپ جائیے گا قادسیہ کا قافلہ وہاں پر ہے۔
بچے گئے، رات بھر بچے کوفے ہی میں گشت کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو دیکھا کوفے میں دونوں نے ایک دوسرے سے گلے لگ کر کہا ہائے ہماری قسمت۔ کیا تھک تو نہیں رہتا؟ ابھی تو میں نے مسائل شروع کیے، اجازت ہے کہ تفصیل سے پڑھوں یا ختم کر دوں مسائل؟ ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں جو شاید تم نے ابھی تک سنا نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو ظلم ہوا ہے اسے بتانا چاہتا ہوں مسلمانوں تک کہ بچوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ ہائے ہماری قسمت، پوری رات سفر کرتے رہے، کوفے سے باہر ہی نہیں گئے، چھپ کے ایک درخت کے اوپر جا کے بیٹھ گئے کہ شام ہوگی تو پھر اتریں گے، پھر دیکھیں گے کوئی راستہ، پھر دیکھیں گے کہ شاید کوئی قافلہ جا رہا ہو۔ صبح ہوئی تو ایک درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے چھپ۔ ایک عورت آئی، نیچے دریا تھا، پانی بھرنے کے لیے آئی۔ اس نے جیسے ہی اپنے برتن کو دریا میں ڈالا، اس نے دریا کی سطح پر دیکھا کہ دو بچوں کے پیارے پیارے سے چہروں کے عکس نظر آ رہے، درخت کا عکس اور درخت پہ بیٹھے ہوئے بچوں کا عکس۔ ایک دم اس نے اوپر دیکھا تو دو ننھے ننھے سے خوبصورت چاند بیٹھے ہوئے تھے۔ اس عورت نے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا کہ بچوں اوپر کیوں بیٹھے ہو؟ نیچے آ جاؤ، گر جاؤ گے، چوٹ لگ جائے گی، آ جاؤ نیچے آ جاؤ بچوں، کچھ نہیں کہوں گی۔ بچوں نے اتنی دیر بعد پیار بھرا لہجہ سنا، نیچے آ گئے۔ اس کنیز نے کہا کہ کون ہو؟ یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ تمہیں ذرا سا بھی خیال نہیں ہے کہ تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے؟ اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ بچوں نے کہا جس کا کوئی گھر ہو وہ گھر جائے، جس کو پتا ہو کہ اس کی ماں کہاں ہے وہ ماں کے پاس جائے۔ کنیز غرض گئی کون ہو؟ اگر ہم پر ظلم نہ کرے تو بتائیں کون ہے؟ کہا بتاؤ۔ کہا ہم مسلم کے بچے، ہمارے بابا کا نام مسلم ہے۔ وہ کنیز بھی قدموں پہ گری، شہزادوں کو چوما اور کہا میری مالکہ آل محمد کی چاہنے والی ہے، چلو میں اپنی مالکہ کے پاس سے لے چلتی ہوں۔ گھر میں آئی، مالکہ نے جیسے ہی سنا کہ فاطمہ کے گھر کے بچے آ گئے، اس نے قدموں پہ سر کو رکھ کر کہا ہائے میرے گھر کے فرش کی قسمت کہ سید السادات کے گھرانے کے بچوں کے قدم میرے فرش پر آ گئے۔ بچوں کی خدمت کی، نہلایا دھلایا اور اس کے بعد کہا میں کھانا لگاتی ہوں، آپ کھانا کھائیے اور حجرے میں سو جائیے۔ بچوں نے کہا بھوک پیاس تو ختم ہو چکی ہے، نہ معلوم اماں کہاں ہے، نہ معلوم بابا کہاں ہے، نہ معلوم گھر والے کہاں ہیں، اگر کچھ کر سکتی ہو تو حجرے میں 2 مصلے بچھا دو، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ مصلے بچھا دیے گئے، بچوں نے نماز پڑھی، آدھی رات بھیگ گئی، بچے سو گئے۔ حجرے کا دروازہ باہر سے مومنہ نے بند کر دیا، بچے سوئے تو بچوں نے خواب دیکھا۔ خواب دونوں نے ایک ہی دیکھا، دونوں بے اختیار چونک کر اٹھے، رو رہے تھے۔ دونوں نے کہا کیا ہوا؟ دونوں نے کہا خواب دیکھا، ایک ہی خواب دیکھا۔ کہا بھیا خواب یہ دیکھا کہ رسول اللہ کی بزم سجی ہوئی ہے، رسول اللہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری دادی فاطمہ زہرا بھی بیٹھی ہوئی ہیں، علی بن ابی طالب بھی ہیں، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں۔ ایسے میں رسول اللہ نے کہا مسلم نظر نہیں آ رہے، میرے بیٹے حسین کا سفیر مسلم نظر نہیں آ رہا۔ تو فوراً ہمارے بابا مسلم بھی اس بزم میں آ گئے، رسول اللہ کو سلام کیا، رسول اللہ نے جواب سلام دیا تو فوراً رسول اللہ نے ہمارے بابا مسلم سے پوچھا مسلم تمہارے 2 بچے کہاں ہیں؟ تمہارے 2 بچے کہاں ہیں؟ تو بابا نے رسول اللہ سے کہا کہ رسول اللہ بس تھوڑی دیر میں وہ بھی آنے والے ہیں۔ تھوڑی کیا سن رہے ہیں؟ آپ کی آواز بلند ہو جائے، تھوڑی دیر میں وہ بھی آنے والے ہیں۔ بھیا ایسا لگتا ہے ہماری آخری رات آ گئی، ہماری آخری رات آ گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب حارث ملعون گھر میں داخل ہوا اور اس حجرے کے سامنے سے گزر رہا تھا، بچوں کے رونے کی آواز سنی تو اپنی ماں سے پوچھا کہ حجرے میں کون ہے؟ کہا کوئی نہیں ہے۔ تیرے کانوں میں ایسے ہی آواز آ رہی؟ کہا نہیں مجھے آواز آ رہی ہے۔ کہا نہیں آگے جا، تیرے لیے کھانا لگاتی ہوں۔ کہا نہیں جب تک دیکھ نہیں جاؤں گا حجرے میں کون ہے آگے نہیں جاؤں گا۔ اس نے ایک بار حجرے کی کنڈی کھولی، دروازہ کھولا تو لکھنے والے نے لکھا، میر انیس نے لکھا کہ وہاں مسلم مظلوم کے پیارے نظر آئے، ایک برج میں 2 عرش کے تارے نظر آئے، مسلم کے بچے نظر آئے۔ ایک بار اس ظالم نے پوچھا کون ہو تم دونوں بچے؟ بے اختیار کہا مسلم کے بچے ہیں۔ اس نے کہا پوری رات ہو گئی، 3 راتیں 3 دن ہو گئی، کوفے میں مارا پھر رہا ہوں کہ تمہیں تلاش کروں، اس لیے کہ ابن زیاد نے کہا ہے جو لے کے آئے گا اسے 1000 درہم انعام میں دوں گا۔ پوری 3 دن اور 3 رات اور تم میرے گھر میں ہی مل گئے، چلو میں قید کر کے لے چلتا ہوں۔ بچوں کو باہر لایا، بچوں کو حجرے سے باہر لایا، صحن میں کھڑے کر دیا۔ میں
میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے سن لیا، ذرا اس حارث کی ماں سے پوچھنا کہ بچوں کو حجرے سے کیسے باہر لایا۔ ماں نے بتایا دونوں کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ بچوں کے قدم زمین پر پھٹتے رہے تھے، بچوں کو بیچ صحن میں ایک ستون سے رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن صبح ایسے نہیں ہوئی۔ کبھی محمد کے تماچا مارتا تھا، کبھی ابراہیم کے تماچا مارتا تھا۔ ہر تماچے پر بچے یاد کرتے تھے، ہائے بابا، ہائے اماں، ہاں 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 گریا کرو گریا کرو۔ صبح ہوئی تو بچوں کو لے کر چلا کہ میں قتل کروں گا۔ ماں نے کہا قتل کیوں کرے گا؟ ارے آل محمد کے گھرانے کے بچے ہیں۔ ماں قدموں پہ گر گئے۔ ایک بار اس نے تلوار اٹھائی، ماں کا ہاتھ کٹ کے گرا، بچوں کو لے کے آگے بڑھا، ساتھ میں اس کا حبشی غلام بھی تھا۔ جیسے ہی دریا کے کنارے لایا، حبشی غلام سے کہا لے تلوار، دونوں بچوں کی گردنیں اڑا دے۔ حبشی غلام تلوار لے کے آگے بڑھا، محمد اور ابراہیم کے قریب آیا۔ محمد اور ابراہیم نے حبشی غلام کو دیکھ کر کہا لگتا ہے کہ تو بلال حبشی کی نسل سے ہے، تو بلال حبشی کی نسل سے ہے۔ ایک دم چونک کے کہتا تم کون ہو؟ کہا بلال حبشی کے جو آقا تھے نا رسول اللہ، ہم ان کی نسل میں ہیں، ہم ان کے بچے ہیں۔ کہا کون ہو؟ ہم مسلم کے بچے ہیں، محمد اور ابراہیم۔ کہا میں بھی چاہنے والا ہوں تمہارے گھروں کا، مجھے اس ملعون نے بتایا ہی نہیں۔ ایک بار جیسے ہی پلٹا حارث نے تلوار اٹھائی اور اس غلام کی گردن کاٹ دی۔ وہیں اس کا لاشا تڑپ رہا تھا۔ ایک ایک شخص کہتا رہا، ماں کہتی رہی، بیوی کہتی رہی، غلام کہتا رہا، کسی کی نہ مانی۔ ایک بار دریا کے کنارے لے آیا، دریا کے کنارے لایا، کہا اب میں ہی رہ گیا ہوں، میں ہی تمہاری گردنیں کاٹوں گا، میں ہی تمہاری گردنیں کاٹوں گا۔ بچوں نے کہا سن سن سن، تو ہمیں زندہ لے جا ابن زیاد کے پاس، زندہ لے جا، وہ تجھے انعام دے گا۔ کہا نہیں یہ نہیں کروں گا، تمہاری گردنیں کاٹ کے لے جاؤں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں زندہ لے کر جاؤں اور راستے میں کوئی تمہیں مجھ سے چھین لے اور وہ انعام لے جائے۔ کہا اچھا یہ کر لے کہ ہماری زلفیں کاٹ دے اور ہمیں غلاموں کی طرح بیچ لے، ہمیں بیچ دے غلاموں کی طرح، اس سے زیادہ تجھے قیمت مل جائے گی۔ کہا یہ بھی نہیں کرنا ہے۔ کہا اچھا یہ تو کر کہ ابن زیاد نے تجھے 1000 درہم دینے کا وعدہ کیا ہے، ہمیں ہمارے گھر پہنچا دے، ہم تجھے 10 گنا زیادہ انعام دلوائیں گے۔ بچے حجت قائم کر رہے تھے کہ اس کے اندر شیطان نے حلول کیا ہوا ہے۔ کہا کہ نہیں مجھے صرف انعام چاہیے، صرف انعام چاہیے، تمہاری گردنیں کاٹوں گا۔ کہا اچھا کچھ نہیں کر سکتا تو یہ تو کر سکتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے، پڑھ لو نماز اگر تمہارے کو کام آتی ہے۔ دونوں نے نماز پڑھی، 8 اور 9 برس کے بچے۔ یہ ہے آل محمد کا گھرانہ، اس لیے بیٹھ کر 1400 برس سے ذکر کر رہے ہیں کہ نماز بچانے والا یہی گھرانہ ہے۔ یہاں کے تو بچے بھی محافظ نماز ہیں۔ 8 اور 9 برس کے بچے بیٹھ گئے، نماز پڑھی، 2 رکعت نماز جیسے ہی کامل ہوئی، ایک بار آگے بڑھا، محمد کی گردن کو پکڑا۔ ابراہیم نے کہا میرے سامنے میرے بھائی کو قتل نہ کر، پہلے میری گردن کاٹ لے۔ کیا سن رہے میرے عزیزوں؟ پہلے میری گردن کاٹ لے۔ کہا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ چاہے چھوٹے کی گردن کاٹوں چاہے بڑے کی گردن کاٹوں۔ محمد کی گردن کو پکڑا، بھائی کے سامنے بھائی کے گلے کو کاٹا۔ یہ کوئی معمولی جملہ نہیں کہ مسلمانوں، بھائی کے سامنے بھائی کے گلے کو کاٹا۔ محمد کا گلا کٹا، خون کی دھار تھی جو بچے کے گلے سے برآمد ہوئی اور زمین پر خط دیتی ہوئی جا رہی تھی۔ سر کو ایک جانب رکھا، تن کو اٹھایا، جسم کو اٹھایا، فرات کی لہروں کے حوالے کیا۔ لیکن راوی کہتا ہے کہ اس وقت تو کلیجہ پھٹ گیا کہ بچے کا لاشا فرات کی لہروں پہ رکا ہوا تھا۔ ابراہیم کے قریب گیا، ابراہیم کی گردن کو کاٹا، گردن کو ایک طرف رکھا، دوسرے بھائی کی لاش کو فرات کی لہروں کے حوالے کیا۔ جیسے ہی دونوں بھائیوں کے لاشیں فرات کی سطح پر آئے، دونوں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے۔ اجرکم اللہ چاہتا تو یہی مسائل ختم کر دیتا، لیکن صرف ایک روایت سن لینا کہ دیکھو بچوں کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ دونوں کی گردنوں کو اٹھایا، بالوں سے پکڑ کر گردنوں کو اٹھایا، دربار ابن زیاد میں آیا، اس نے باریابی چاہا، ابن زیاد نے کہا بلاؤ۔ جیسے ہی آیا، ظالم کے ہاتھ میں 2 ننھے سے سر دیکھے، بے اختیار کھڑے ہو کے کہتا ہو ظالم کس ماں کی گود اجاڑ کے آیا؟ تھک گئے ہو تو مجھے بتا دینا، کس ماں کی گود اجاڑ کے آیا؟ کہا یہ مسلم کے بچے، انعام دے مجھے۔ کہا کیوں انعام لوں؟ میں نے تو کہا تھا زندہ لے کر آنا۔ امیر میں زیادہ انعام کی لالچ میں ان کی گردن کاٹ کے لایا۔ یہ بتا تو نے بچوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جب یہ سنیں گے جملہ
تو میں قسم چادر زہرا جو جملہ کہنے جا رہا ہوں کم از کم آئے ضرور کہتے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا یہ پہلی مرتبہ دونوں بچے جب میرے دربار میں آئے تھے، ان کے چہرے سے نور پھوٹ رہا تھا، اتنے حسین چہرے تھے، روشن رخسار سے۔ ارے تو نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ان کے رخسار کٹے ہوئے ہیں، ان کے بال گرد سے اٹے ہوئے ہیں، اتنے حسین بچوں کے ساتھ انہیں کیا ظلم کیا؟ ایک ظلم بتایا، کہا کہ تو نے میری حکم رسولی کی ہے، میں تجھے سزا دوں گا۔ کہا بچوں نے آخر میں کہا کیا؟ کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہا تھا پروردگار تو ہمارا فیصلہ کرنے والا ہے، کہ تیرا فیصلہ ہوگا، بچوں کی دعا قبول ہوگی، تیرا فیصلہ ہوگا۔ سنیں گے ایک بار کہا کوئی ہے جو ان بچوں کے سروں کو دھو کر لے آئے، بس ختم ہو رہی ہے بات۔ کوئی ہے جو ان بچوں کے سروں پر دھو کر لے آئے، یہ بھی ظالم، ابن زیاد بھی تو ظالم تھا نا، یہ بھی تو ایک ظلم ہی تھا نا کہ بھرے دربار میں ایک تو بچوں کے کٹے ہوئے سر آ رہے ہیں اور پھر کہہ رہا ہے کوئی ہے جو ان بچوں کے سروں کو دھو کر لے آئے۔ ایک حبشی غلام تھا آل محمد کا چاہنے والا، اس نے کہا امیر مجھے دے دے۔ بچوں کے سروں کو لے کر گھر میں چلا، اپنی بیوی کو بلایا، کہا 2 یتیم بچے ہیں، سر کٹ کے آئے ہیں، ان بچوں کے سروں کو دھو دے۔ جملہ کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن جب میں نے پڑھا میری روح کہاں میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ غلام کی بیوی بچوں کو دیکھ کر ٹہل گئی، ننھے سے 8 اور 9 برس کے 2 بچوں کے کٹے ہوئے سر، پاک پانی لے کر آئی، بچوں کے سروں کو دھلا دھلا کر کہتی تھی نہ معلوم کس ماں کی گود میں پلے ہوئے ہو، نہ معلوم تمہاری ماں کو خبر بھی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، نہ معلوم تمہاری ماں کو خبر بھی ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ارے میں تو کہتی ہوں تم اپنی ماں سے جدا ہی کیوں ہوئے تھے؟ چوتھا جملہ سنیں گے، ارے میں دعا کرتی ہوں کاش تمہاری ماں پہلے مر گئی ہو، کاش تمہاری ماں پہلے مر گئی ہو۔ ہائے 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 کیا گریہ کر رہے ہو؟ سر اٹھائے دربار میں آئے، ختم ہو گئی بات۔ جب آخری جملہ کہوں گا تابوت برآمد کرنا، بس 2 جملے کہنے کی اجازت دینا۔ ابن زیاد نے کہا حارث کو وہی لے جاؤ جہاں اس نے بچوں کو مارا تھا، جہاں بچوں کو مارا تھا۔ جلاد لے کے چلا، ساتھ میں پورا دربار بھی ہے، روایت میں لکھا ابن زیاد بھی ہے۔ ایک بار جیسے ہی اس مقام پر پہنچا جہاں بچوں کے گلوں کو کاٹا گیا تھا، دیکھا دور سے ایک لہو کی دھار ہے جو بہتی ہوئی اس مقام پر آ رہی ہے جہاں بچوں کے گلوں کو کاٹا تھا۔ ختم ہو گئی بات۔ ابن زیاد نے تڑپ کر کہا وہ ظالم، یہ مٹی پر نشان کیسے ہے، یہ مٹی پر نشان کیسے ہے؟ اس نے کہا امیر میں بچوں کے گلوں کو کاٹ رہا تھا، بچے ایڑیاں لگا لگا کے کہہ رہے تھے ہمیں نہ مار، ہماری اماں کے پاس لے چل، ہائے حسین